Okay, students, today we discuss about the Elizabethan prose and Elizabethan drama test and Elizabethan poets and poetry and prose and dramas. So, first thing is that کہ Elizabethan ایج جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی راؤنڈ اباؤٹ 1582 1603 1568 58. سو الزبیتھن ایج بیسکلی اگر دیکھا جائے تو کوئین الزبتھ ون کی جو ہے وہ ایج ہے، جو کہ ہینری ایٹھ کی بیٹی تھی، اینڈ شی واز اے گریٹ سپورٹر آف الزبیتھن ایج، اسپیشلی پیس اینڈ making the poetry and any of other things. She also made the schools, colleges and lots of theaters, and she already had been worked for the dramas and poetries and any of others, just to maintain the peace. اگر دیکھا جائے تو middle ایج میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ جہالت بہت زیادہ رہی تھی، بیکورڈز تھی. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ڈارک ایج کہلائی جاتی ہے پٹرارچ کے کہلانے سے. تو اگر دیکھا جائے تو میڈیول جو الزبیتھن جو پوئٹری الزبیتھن کے جو پوئٹ ہیں، جو پوئٹری ہے اور پروز ہے، ایکچولی اگر دیکھا جائے تو جو اٹیلین پوئٹری سے جو ہے اس کی شروعات ہوئی ہے، اور جو پوئٹ تھے گریک اور رومن دور کے جو اگر بات کی جائے تو عمر تھا، ارسٹوٹل تھا، پلیٹو تھا. تو جو اٹیلین جو پوئٹ تھے، جو اٹیلین تھے یعنی کہ میڈیول کے اور بیسکس رینائساں کے، یعنی کہ پیٹرارک ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈانٹے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جان لیلی، تھامس کڈ وغیرہ، ٹھیک ہے، شیکسپیئر، مارلو، یا جو ہے پیٹرارک اور ڈانٹے جو ہے خاص طور پر جو میڈیول کے، یہ لوگ ارسٹوٹل، پلیٹو اور عمر سے امپریس تھے. اور جو الزبیتھن ایج کے جو پوئٹ ہیں جیسے تھامس نارٹن ہو گیا، ولیم شیکسپیئر ہو گیا، فلپ سڈنی ہو گیا، فرانسس بیکن ہو گیا، ٹھیک ہے، جو ہے شیکسپیئر ہو گیا، مارلو ہو گیا، جان لیلی ہو گیا، تھامس کڈ ہو گیا. تو یہ لوگ جو ہے وہ اٹیلین پوئٹ سے بہت زیادہ جو ہے متاثر تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے اچھا ان کی یہ سارے جو ہے نا خاص طور پر میڈیول ایج تو ڈارک ایج اس وجہ سے بھی کہلائی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے پوپ تھے، ٹھیک ہے، کرسچینٹی تھی، اور کرسچینٹی کی وجہ سے جو ہے مذہب کے نام پر کئی قتل و غارت ہوئی، اور مذہب کے نام پر کئی لیگل جو ہے وہ رومرز چلائیں گئیں. لیکن اگر دیکھا جائے الزبیتھن ایج کے پوئٹریز اور ڈرامہ کی تو یہ لوگ امپریس تھے کس سے؟ جی پیٹرارک سے، ڈانٹے سے، اور جو ہے وہ لوگ امپریس تھے ارسٹوٹل، پلیٹو اور عمر وغیرہ سے. اور اس کے اندر جو ہے اچھا ایک اور چیز کہ ان کی جو پوئٹری ہے اور پروز ہے اس کے اندر جو ہے رینائساں دور کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے ہمیں، اور رینائساں دور کی جھلک تھوڑی بھی نہیں، بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، خاص طور پر جب ہم ان کے کام دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے جو ہے وہ کام جو ہے وہ ان کے جو خاص طور پر جو کام جو ہے ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر جو ہے اسپینسر کے جو ہے، یا جو ہے دوسرے جو ہے رائٹرز ہیں ان کے کام، ٹھیک ہے، خاص طور پر جو ہے رینائساں کی جو ہے نا ایک اسپرٹ دکھائی دیتی ہے. خاص طور پر اسپینسر کا جو کام ہے اے بلینڈ آف کریکٹرسٹکس جو ہے دکھائی دیتی ہے اس کی میڈیول ایج کی اور رینائساں کی. اور اس کے اندر ایک اور چیز ان کے ڈراماز میں جو ہے، ان کی جو ہے پروز میں ہے کہ ایلیگوری بہت زیادہ ہے، یعنی کہ کہانی کے اندر کہانی بہت زیادہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے شیکسپیئر کے اگر ڈرامہ دیکھے جائیں تو جو ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے.
اور ایلیگوری مطلب جو ہے کہ جیسے فار ایگزامپل گلیور ٹریول ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے کئی سٹوریاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک گلی ٹریول کے اندر جیسے فار ایگزامپل جو ہے صرف کہانی کی، اگر کہانی کے اندر کہانی کی جو ہے اگر ایلیگوریکل ایلیمنٹس دیکھا جائے تو جیسے جوفری چوسر کی ہے جی، ٹھیک ہے، کینٹربری ٹیل ہے ایک اس میں چل رہی ہے اور اس کے اندر کئی ساری جو ہے وہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہانی کے اندر کہانی اور ایک ڈیپتھ کہانی کہیں اور ہے پیچھے اس کی، ٹھیک ہے. سو دیٹس ورک اینڈ ناؤ اب ہم جو ہے کچھ امپورٹنٹ ورک ڈسکس کریں گے جو کہ ایلزبتھن ایج کے. اچھا اس کی ایک اور بہت بڑی خاصیت ہے کہ اس کے اندر یونیورسٹی وٹس کے نام سے جو ہے ایک گروپ تھا جس کے اندر جان لیلی، تھامس کٹ، جارج پیل، تھامس لیج، ٹھیک ہے، رابرٹ گرین، کرسٹوفر مارلو اور تھامس نیش تھا، ٹھیک ہے. یہ لوگ بڑی بڑے جو ہے یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے اور بہترین جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ماسٹر پیس لکھنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے. اور ان کے کاموں میں ایک اسپرٹ، ایک خاص طور پر جیتی جاگتی جو ہے اسپرٹ دکھتی تھی، خاص طور پر جو ہے اگر ہم جو ہے اس کے بارے میں بات کریں، ڈاکٹر فاسٹس کے کام کے بارے میں بات کریں، اس کا جو کردار ہے، ٹھیک ہے، مارلو کا جو کردار جو ہے کام ہے ڈاکٹر فاسٹس، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو کردار ہے، ٹھیک ہے، پروفیسر اور سیٹن کا، ٹھیک ہے، اور لسٹ آف لو، لسٹ آف نالج، لسٹ آف بیوٹی، ٹھیک ہے، لسٹ آف پاور، لسٹ آف منی، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے اگر شیکسپیئر کا دیکھیں تو شیکسپیئر کا ٹیمپسٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹیمپسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو ہے لسٹ آف نالج ہے، کنگ لیئر ہے، ٹھیک ہے، اوتھیلو دیکھیں، ہیملٹ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو ایک واضح طور پر ہمیں پکچر نظر آتی ہے ان کے کاموں کے اندر جو ہے کس کی جی جو ہے ماڈرن اسپرٹ کی، رینائساں کی، یعنی کہ ایلزبتھن ایج کی، ٹھیک ہے، رینائساں کی. اگر جو ایڈمنڈ اسپینسر کا کام دیکھا جائے، فیری کوئین ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی ایک واضح طور پر جو ہے وہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ان کا ہم کام دیکھتے ہیں جی، خاص طور پر جو ہے ان کا امپورٹنٹ ورکس، ٹھیک ہے، خاص طور پر پوئٹری، پروز اینڈ ڈرامہ رائٹرز کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اور ڈرامے، ان کے ڈراماز کے اندر بھی جو ہے نا ایک واقعی طور پر ایک میتھولوجی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک میتھ ہوتی تھی، اسٹوریز کے اندر اسٹوری چل رہی ہوتی تھی. اچھا اس کو جو ہے نا ہم نے 3 حصوں پہ ڈیوائیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور 3 حصوں پہ جو ہے ڈیوائیڈ اس وجہ سے کیا ہے کہ پوئٹری بھی ڈسکس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا پوئٹری، پروز اور ڈرامہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. اچھا جی پوئٹری رائٹرز کو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں جی، پوئٹری رائٹرز جی ایڈمنڈ اسپینسر، ٹھیک ہے، اور یہ جو فیری کوئین ہے اس نے تقریباً 1589 ٹو 1595 میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بہترین قسم کا جو ہے شاہکار ہے اس کا، اور مطلب جو کہ ایلیگوری سٹائل میں لکھا ہے، جو کہ میں نے آلریڈی آپ کو ڈسکس کر لیا ہے کہ ایلیگوری سٹائل کیا ہوتا ہے، کہ کہانی کے اندر جو ہے کہانی چلتی ہے، فیری کوئین الزبتھ، ٹھیک ہے، فیری کوئین الزبتھ جو ہے اسپینسر جو ہے. اب یہ دیکھیں اس میں اندر جو ہے اب اس نے کتنی لائنز یوز کی ہیں جی، تقریباً 9 لائنز ہے اسٹینزا کی، ٹھیک ہے، جو کہ جو ہے ایک اسپینسرین جو ہے اسٹینزا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو مطلب کیونکہ اس نے یہ اسپینسر نے ہی اسٹارٹ کی تھی، اس وجہ سے اس کو جو ہے ایموریٹی جو ہے ایموریٹی بھی اس نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 1595 میں لکھی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک بہترین سونٹ ہے، ٹھیک ہے، سونٹس آف لو اینڈ انتھوزیزم، ٹھیک ہے. تو جو کہ ایک اوڈ بھی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اسپینسر جو ہے نا ہیمز آف آنر اینڈ لو آف بیوٹیز بھی اسی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، فورتھ، اور یہ اس کی بہترین ایک فلاسفی بھی سمجھی جاتی ہے اس ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے. اس کے بعد شیپرڈس کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے، شیپرڈس کیلنڈر جو ہے یہ اس نے تقریباً کوئی 1579 میں لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک ایلیگوریکلی ایلیمنٹ ہے، پوئٹری ہے، ٹھیک ہے، اور پوئٹری کے اندر پوئٹری جیسے جو ہے جوفری چوسر وغیرہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور ہے جی سر فلپ سڈنی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک بہترین اسکالر تھا، ٹھیک ہے، نائٹ بھی تھا، کورٹیئر بھی تھا، ٹھیک ہے. کورٹیئر جیسے جو ہے فار ایگزامپل ہم نے دیکھا تھا جو ہے شیکسپیئر کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، یا جو ہے ہم نے جوفری چوسر کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ بھی کورٹیئر تھا، ٹھیک ہے، کورٹ کے کام کو بہت زیادہ قریب تھا وہ بھی، ٹھیک ہے، اور ان کے کام کیا کرتا تھا. تو اس کا جو ہے اس کا جو ارکیڈیا بھی ایک کام ہے جو کہ 1580 کے اندر جو ہے پبلش ہوا
اور یہ ایک بلینڈ آف پروسکولر ٹو ہیروئک ایلیمنٹس اس کے اندر بہت زیادہ ہے. رومانس ایک رومانٹک پوائم جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اپالوجیز فار پوئٹری جو ہے یہ بھی ایک جو ہے زبردست کام ہے اس کا, جو کہ 1595 کے اندر جو ہے ریٹن کیا گیا. اچھا یہ اپالوجی, اچھا بہت سارے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے رائٹرز جو ہے اپالوجیز آف پوئٹری یا ڈیفینڈ آف پوئٹری لکھتے ہیں. تو یہ ہوا بیسیکلی یہ تھا کہ پوئٹری جو ہے بیسکلی جو ہے کچھ رائٹرز نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پوئٹری از اے امیٹیشنس, ٹھیک ہے. امیٹیشن تھیوری تو آپ نے پڑھی ہوگی ایرسٹوٹل کی, ٹھیک ہے, کہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ کچھ رائٹرز نے جو ہے پلیٹو نے, یہ کچھ رائٹرز نے ایسے کہا تھا کہ یہ جو پوئٹ ہیں, جو رائٹر ہیں, جو پروز رائٹر ہیں, یہ سارے امیٹیٹر ہیں, نقال ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ہے قدرت کی نقل کرتے ہیں اور جناب جو ہے نا یہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو آئیڈیا ہی سمتھ ہے, آئیڈیا ہی بہتر ہے, ٹھیک ہے. اور کیا دوسرے نے کہا تھا کہ بھئی نہیں, ریئلٹی بہتر ہے. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوئٹری, اپالوجی آف پوئٹریز اس وجہ سے لکھی گئی تھی کہ پوئٹری کو ڈیفینڈ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے, رائٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے جو ہے ڈیفینڈ کیا, ہم نے جو ہے وہ نقل کی ہے, لیکن ہم جو ہے قدرت کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے الفاظ کے پوئٹری کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ اٹس دا اسپونٹینیس فلو آف یور ایموشنس, یور تھاٹس, یور فیلنگس, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھئی نہیں, بے شک جو ہے ہم نقل کرتے ہیں لیکن ہم اپنے انداز میں, اپنے خیال میں قدرت کو لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ نہیں ہے, یعنی کہ ہر رائٹرز نے جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کی. اچھا اس کے بعد یہ امپورٹنٹ رائٹرز اور ورک جون لیلی ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو ہے یہ تقریباً 1554 to 1606 کی جو ہے جون لیلی بھی جو ہے نا, اس نے بھی مطلب جو ہے بڑے قسم کے جو ہے انتھوزیزم قسم کے جو ہے وہ سٹائل جو ہے اس نے کیے, اور جو ان کا جو ہے انفیوز تھا, اناٹمی آف وٹ تھا, ٹھیک ہے. اس نے لکھا تھا 1579 میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بن جانسن ہے, ٹھیک ہے. بن جانسن بھی جو ہے ایک بہترین ہیومنسٹ تھا, ٹھیک ہے. اپنی ایج کا بہترین جو ہیومنزم کے اوپر بات کیا کرتا تھا, ماڈرن ایج کے اوپر بات کیا کرتا تھا, انسان کے مفاد کے لیے بات کیا, انسان کی پوزیٹیوٹی کے لیے بات کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اس کی بھی جو ایپیگرامس آف دا فارسٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ اس نے 1660 میں لکھی تھی. اور انڈر ووڈز ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی اس نے 1640 میں لکھی تھی. اور بہترین کام ہے جو کہ جو ہے ہیومنزم کو, رینائساں کو, ایک نئی اسپرٹ کو, ایک جو ہے لرننگ پروسیس کو جو ہے نا وہ کرتے ہوئے. اس کے بعد اگر اس کا پروز کا کام دیکھا جائے, ٹھیک ہے, پروز امپورٹنٹ رائٹنگس اینڈ ورکس, اگر پروز کا ان کا کام دیکھا جائے تو رابرٹ گرین ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اس نے میملیا اینڈ میوفن لکھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد تھامس سلیج ہے, ٹھیک ہے, تھامس نیش ہے. تھامس لیج نے جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ جو ہے انفیوز گولڈن لیجسی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس نے لکھی ہے 1590 میں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو تقریباً جو ہے نا اس نے کیا نام ہے, اسپینسر نے نا, بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اسپینسر نے اگر پیچھے دیکھا جائے تو اسپینسر نے, مجھے یاد آ گیا کہ اسپینسر نے جو ہے نا ایک جو ہے ایلیجی بھی لکھی تھی جو کہ سڈنی کی ڈیتھ کے لیے لکھی تھی, ٹھیک ہے. اس کا جو ہے اب مجھے کام یاد نہیں آ رہا کہ وہ کون سا جو ہے ایلیجی تھی, ٹھیک ہے. ہاں سوری, شیپرڈس تھی, ہاں ٹھیک ہے, ایسٹروفائٹس شیپرڈس تھی میرے خیال سے. اچھا اس کے بعد تھامس نیش ہے, ٹھیک ہے, اس نے پامفلٹ لکھے تھے جو کہ ایک فنی اور کامیڈی, ٹھیک ہے, کامکس پلے جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی پروز کے اندر. اس کے بعد ریچرڈ ہاکر ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو ہے پامفلٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک مطلب جو ہے آف دا لا آف السٹیکل پولیٹی, ٹھیک ہے, 1594 میں اس نے لکھی تھی. اور ایک بہترین ماسٹر پیس تھا پروز کا. اگر اس کے ریچرڈ کے, رسلز کے دیکھے جائیں, بیکنز کے دیکھے جائیں تو ایک بہترین شاہکار ملتے ہیں ہمیں پروز کے اندر اور پوئٹری کے اندر. اس کے بعد فرانسس بیکن جو ہے ایک انتہائی لرننگ ایٹیٹیوڈ والا پرسن, ٹھیک ہے. اس کے جتنے بھی ایسے پڑھے جائیں تو آپ کو کم از کم جو ہے وہ ہر ایسے میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسی ملے گی کہ جو مطلب جو ہے جو کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد
اگر دیکھا جائے اسی کے ایسے آف ٹرینڈ آف اسٹڈی کے دیکھے جائیں یا اس کے جو ہے دوسرے جو ہے اگر دیکھے جائیں مختلف اس کے جو ایپیگرام سٹائلز اس نے بھی جو ہے وہ استعمال کیا، ایلیگوری کبھی کبھار یہ بھی استعمال کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، پروز کے اندر بھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ڈرامہ رائٹرز کا اگر دیکھا جائے، ڈرامہ کی اسپیشلی طور پر ڈرامہ رائٹرز کے اندر اگر اس کو دیکھا جائے الزبیتھن ایج کے ڈرامہ ورک کو، تو ڈرامہ رائٹرز کے اندر جو ہے نا تقریباً جو ہے وہ انتہائی شاہکار ایک ہی شخص رہا ہے، وہ ولیم شیکسپیئر، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے ٹریجک کامیڈی بھی لکھی ہے، اس نے ٹریجڈی بھی لکھی ہے، اس نے ہسٹوریکل ڈرامہ بھی لکھے ہیں، اس نے رومانٹک لکھا ہے، کامیڈی لکھی ہے، ایررز کامیڈی آف ایررز بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے، فیئرز لکھے ہیں، پرسٹورل، اور اسی بے تاشا قسم کے اس نے شاہکار لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی مطلب ایک بہترین امپورٹنٹ جو ہے، کبھی کبھار تو جو ہے اکثر لوگ جو ہے الزبیتھن ایج کو نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے شیکسپیرین ایج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے تقریباً جو ہے نا کوئی 37 کے راؤنڈ اباؤٹ پلیز لکھے ہیں، اور سونیٹس جو ہے اس نے تقریباً 154 کے راؤنڈ اباؤٹ لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر خرات مطلب جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں شیکسپیئرز واز ناٹ این ایج بٹ اٹس آل ٹائمز، کہ شیکسپیئر صرف ایک ایج کا ٹائم نہیں ہے، جب تک انگلش رہے گی تب تک شیکسپیئر کا نام رہے گا۔ اور یقین جانیں آج کے دور میں اور شیکسپیئر کا دور دیکھیں، اور آج کتنے 100 سالوں کے بعد، 4 5 6 700 سالوں کے بعد بھی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے آج، تو آج جو ہے وہ مطلب جو ہے 500 600 سالوں کے بعد بھی آج تقریباً جب تک ہم شیکسپیئر کو نہیں پڑھتے ہمارے بچے، تو ان کی ماسٹر یا جو ہے گریجویشن یا جو ہے ان کے ایف میٹرک یا ان کے جو ہے بی اے یا ان کے جو ہے ایم فل یا ایم ایس یا ان کی پی ایچ ڈیز جو ہے مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، یہ کیا کس نے کہا تھا، روڈ بن جانسنس اباؤٹ شیکسپیئر، یہ بن جانسن نے جو ہے وہ شیکسپیئر کے بارے میں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً وہ کہتا ہے کہ پوئٹس آر برن ناٹ میڈ، ٹھیک ہے، پوئٹس پیدا ہوتے ہیں بلکہ بنائے جو ہے وہ نہیں جاتے۔ اچھا، شیکسپیئر ان ہز پلیز یوزز پروز اینڈ بلینک ورس فارم، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ایک کیونکہ یہ اپنی خاص طور پر پروز کے اندر جو ہے نا وہ بلینک ورس اور جو ہے وہ پروز رائٹنگ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ شیکسپیئر کے ہسٹوریکل پلیز جو ہے، ٹھیک ہے، 1596 1595 میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیکسپیئر کامیڈیز اگر دی جائے تو ایز یو لائک اٹ 1600 میں تھا، ٹھیک ہے، دا مرچنٹس آف دا وینس 1596 میں تھا، 12th نائٹ 1596 میں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے جو سمر ڈریمز یا فیری پلیز تھے، ٹھیک ہے، یا جیسے فار ایگزامپل رومیو جولیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ٹریجیک کامیڈی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیملیٹ، ٹھیک ہے، کہ بہترین فیمس ورک ہے، یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اوتھیلو ایک اس کی جو ہے وہ ٹریجڈی تھی، بڑی زبردست قسم کی، ٹھیک ہے۔ ٹیمپسٹ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر، یہ بھی ایک جو ہے پلے تھا اس کا۔ اس کے بعد ایک اور شاہکار اسی دور کا جی کرسٹوفر مارلو، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے ٹمبر لائن دا گریٹ، ٹھیک ہے، 1587 میں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر فاسٹرس جو کہ بہتاشا مشہور کن ہے، کہ جب تک بچے جو ہے ڈاکٹر فاسٹرس کو نہ پڑھیں گریجویشن ماسٹر ایم فل کے اندر لٹریچر کے اندر، ناٹ لنگوسٹکس، تو تب تک جو ہے ان کے جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی، 1592 میں اس نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر فاسٹس، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک ایلیگوری تھا، ٹھیک ہے، رینائساں لا اینڈ پاور جو ہے اس کے اندر نظر آتی ہے، اس کے کردار کے اندر، کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، رینائساں کا کردار ہے وہ، اور وہ لسٹ آف بیوٹی، لسٹ آف پاور کی طرف وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اس کا جو ہے وہ انجام جو بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو مارلو نے جو ایک اور لکھا ہے جیو آف مالٹا، ٹھیک ہے، ہسٹوریکل پلے ایڈورڈ ٹو، ٹھیک ہے۔ اور اس نے بھی جو ہے تقریباً اپنے جو ہے اس کے کام کے اندر جو ہے وہ بلینک ورسز استعمال کی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو دیٹس آئی ہوپ سو کہ یہ ایک لیکچر جو ہے وہ تینوں ٹاپکس جو ہے وہ کلیئر کرتا ہے، الزبیتھن پوئٹری، الزبیتھن پروز اینڈ الزبیتھن ڈرامہ کو۔